یہ سب اس جماعت کے بارے میں ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو کہ حدیث میں کثرت سے اس کی ترغیب آئی ہے۔ اس کے بالقابل اگر کوئی شخص غافلین کی جماعت میں پھنس جائے اور اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اس کے بارے میں بھی احادیث میں کثرت سے فضیلت آئی ہے۔ ایسے موقع پر آدمی کو اور بھی زیادہ اہتمام اور توجہ سے اللہ کی طرف مشغول رہنا چاہیے تاکہ ان کے نحوست سے محفوظ رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ غافلین کی جماعت میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جہاد میں بھاگنے والوں کی جماعت میں سے کوئی شخص جم کر مقابلہ کرے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ بھاگنے والوں کی طرف سے کفار کے مقابلے کرے۔ نیزہ ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ، نیزہ ایسا ہے جیسا کہ پت جھڑ والے درختوں میں کوئی شاداب سرسبزہ درخت ہو۔ ایسے شخص کو حق تعالی شانہ اس کو جنت کا گھر پہلے ہی دکھلا دیں گے، الحمدللہ۔ اور ہر آدمی اور حیوان کے برابر اس کی مغفرت کی جائے گی۔ یہ جب ہے کہ ان مجالس میں اللہ کا ذکر میں مشغول ہو، اور ورنہ ایسی مجالس کے شرکت کی ممانعت آئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ عشیرہ یعنی یارانہ کی مجالس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسے مجالس سے جن میں غیر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہو، لغو بات اور لہو لعب میں مشغول ہوتے ہو، ذکر کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچائے۔ اور عزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یعنی ایسے مجالس سے جن میں غیر اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہو، لغویات اور لہو لعب میں مشغول ہوتی ہو۔ ایک بزرگی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار جا رہا تھا، ایک جشن باندی میرے ساتھ تھی۔ میں نے بازار میں ایک جگہ اس کو بٹھا دیا کہ میں واپس میں اس کو لے لوں گا۔ وہ وہاں سے چلی آئی۔ جب میں نے واپس پر اس کو نہ دیکھا تو مجھے غصہ آیا۔ میں گھر واپس آیا تو وہ باندی آئی اور کہنے لگی، میرے آقا خفگی میں جلدی نہ کرے، آپ مجھے ایسے لوگوں کے پاس چھوڑ گئے جو اللہ کا ذکر سے غافل تھے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ ان پر کوئی عذاب نازل ہو، وہ زمین میں دھنس نہ جاوے اور میں بھی ان کے ساتھ عذاب میں دھنس جاؤں۔ اس طریقے سے وہ باندی وہاں سے چل کر گھر آ گئی تھی۔